باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ ہمارے لیے آج کی انجیل مقدس بمطابق مقدس لوکا اس کا 7 باب 36 تا 50 آیات۔ فریسیوں میں سے کسی نے اسے دعوت دی کہ میرے یہاں کھانا کھا، اور وہ اس فریسی کے گھر جا کر کھانا کھانے بیٹھا۔ اور دیکھو، اس شہر میں ایک گنہگار عورت تھی، جو یہ معلوم کر کے کہ وہ اس فریسی کے گھر میں کھانا کھانے بیٹھا ہے، سنگ مرمر کے عطردان میں عطر لائی، اور اس کے پاؤں کے پاس روتی ہوئی پیچھے کھڑی ہو کر آنسوؤں سے اس کے پاؤں بھگونے لگی، اور اپنے سر کے بالوں سے پونچھ کر اس کے پاؤں کو مکڑا، چوما اور عطر ملا۔ اور اسی فریسی نے، جس نے اس کی دعوت کی تھی، یہ دیکھ کر اپنے میں کہنے لگا کہ اگر یہ نبی ہوتا تو جانتا کہ جو اسے چھوتی ہے یہ کون اور کیسی عورت ہے، یعنی یہ گنہگار ہے۔ اور یسوع نے مخاطب ہو کر اس سے کہا کہ اے شمعون، مجھے تجھ سے کچھ کہنا ہے۔ اس نے کہا، اے استاد فرما۔ کسی ساہوکار کے 2 قرض دار تھے، ایک 500 دینار کا، دوسرا 50 کا۔ جب انہیں ادا کرنے کا مقدور نہ رہا تو اس نے دونوں کو بخش دیا۔ پس ان میں سے کون اسے زیادہ پیار کرے گا؟ شمعون نے جواب میں کہا، میری دناست میں وہ جسے اس نے زیادہ بخشا۔ تب اس نے اس سے کہا، تو نے ٹھیک فیصلہ کیا ہے۔ اور اس عورت کی طرف منہ پھیر کر اس نے شمعون سے کہا، کیا تو اس عورت کو دیکھتا ہے؟ میں تیرے گھر میں آیا تو نے پہینے پاؤں کے لیے پانی نہ دیا، مگر اس نے میرے پاؤں آنسوؤں سے بھگو دیے اور اپنے بالوں سے پونچھے۔ تو نے مجھے نہ چوما، لیکن اس نے جب سے کہ میں اندر آیا ہوں میرے پاؤں چومنے سے باز نہ رہی۔ تو نے میرے سر پر تیل نہ ملا، مگر اس نے میرے پاؤں پر عطر ملا ہے۔ اس لیے میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ اس کے گناہ جو بہت ہیں معاف ہو گئے، کیونکہ اس نے بہت پیار کیا ہے۔ مگر جیسے تھوڑا معاف کیا گیا ہے، وہ تھوڑا پیار کرتا ہے۔ اور اس عورت سے کہا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے۔ اس پر ہم نوالے اپنے میں کہنے لگے کہ یہ کون ہے جو گناہ بھی معاف کرتا ہے؟ مگر اس نے عورت سے کہا، تیری ایمان نے تجھے بچا لیا ہے، سلامت چلی جا۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ دھیان و گیان۔ یہ واقعہ جو آج کی انجیل مقدس میں ہم سنتے ہیں، ایک فریسی کے گھر میں ہوتا ہے، جہاں یسوع کو دعوت دی جاتی ہے۔ اس دوران ایک گنہگار عورت جو شہرت میں بدنام تھی، یسوع کے قدموں میں آتی ہے اور آنسوؤں سے اس کے پاؤں کو بھگوتی ہے اور اپنے بالوں سے اس کو خشک کرتی ہے اور ان پر خوشبو لگاتی ہے۔ فریسی جو یسوع کو اپنے گھر دعوت دیتا ہے، دل میں یہ سوچتا ہے کہ اگر یسوع واقعی ہی نبی ہوتا تو وہ یہ جانتا کہ یہ عورت کتنی گنہگار ہے جو اس وقت اس کے پاس بیٹھی ہے۔ جب یسوع نے اس فریسی کے خیالات کو دیکھا تو ایک مثال دیتے ہیں۔ وہ 2 قرض داروں کا ذکر کرتے ہیں جن کے قرض معاف کیے جاتے ہیں۔ ایک کا بڑا قرض اور دوسرے کا چھوٹا قرض ہوتا ہے۔ یسوع اس فریسی سے پوچھتے ہیں کہ ان دونوں میں سے کون زیادہ محبت کرتا تھا؟ فریسی جواب دیتا ہے کہ وہ جس کا بڑا قرض معاف کیا گیا۔ یسوع اس پر اسے کہتے ہیں کہ یہ عورت جس کے گناہ بہت تھے معاف کیے گئے ہیں، اس لیے کہ وہ محبت میں زیادہ بڑی ہے، جبکہ فریسی جس نے کم محبت دکھائی، اس کی معافی اور محبت محدود رہی۔ عزیز مومنین، آج کا یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ خدا کی رحمت اور معافی کی کوئی حد نہیں ہے، چاہے گناہ کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو۔ اگر ہم دل سے توبہ کرتے ہیں
تو یسوع ہمیں ضرور معاف کر دیتا ہے۔ یسوع بیرونی اعمال پر نہیں بلکہ دل کی حالت پر نظر رکھتا ہے۔ فریسی کا مذہبی دکھاوا یسوع کے سامنے کوئی اہمیت نہیں رکھتا، جبکہ اس گنہگار عورت کا اخلاق اور محبت جس کا اظہار وہ یسوع کے قدموں میں کرتی ہے، خدا کے نزدیک قیمتی ہے۔ ایمان خدا کی معافی کو قبول کرنے کا وسیلہ ہے، اور معافی کا تجربہ ہمیں محبت کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ جس کو زیادہ معاف کیا جاتا ہے وہ خدا سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ لوگ دوسروں کے گناہوں اور معافی پر فیصلہ سنا سکتے ہیں، لیکن خدا انسانوں کی گہرائیوں کو دیکھتا ہے اور معافی کی پیشکش کرتا ہے۔ ہمیں دوسروں پر فوری فیصلہ سنانے سے گریز کرنا چاہیے اور خدا کی محبت کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ عزیز مومنین، آج کے واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ خدا کی نظر میں ہر شخص کو معافی کا موقع دیا جاتا ہے، اور ہمیں بھی دوسروں کے ساتھ اسی محبت اور رحم کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ مسیح خداوند ہمیں ایسا کرنے کی توفیق عطا کرے۔ باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔